بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دور جاہلیت کے مشرکوں کے ہاتھ حجر اسود تک نہ پہنچے ہوتے تو یقیناً جو بیمار اسے مس کرتا اسے اس کی برکت سے فوراً شفا مل جاتی، اور اگر گناہگاروں کے ہاتھ اس تک نہ پہنچے ہوتے تو وہ پہلے کی مانند سفید اور نورانی ہوتا، لیکن بنی آدم کے مشرک اور گناہگار افراد کے لمس کے نتیجے میں پتھر سیاہ ہو گیا، جیسا کہ مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت حجر اسود دیکھتا ہے کہ جو لوگ اس کے قریب جاتے ہیں اور اسے مس کرتے ہیں انہیں پہچانتا ہے۔ اس بنا پر تاکید کی گئی ہے کہ جس قدر ممکن ہو محترم حجاج اسے مس کریں یا اس کا بوسہ دیں، اور اگر رش ہو تو حجر اسود کی جانب دور سے اشارہ کریں اور اپنے طواف کی ابتدا حجر اسود سے کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 3 چیزیں ہر انسان کو بالآخر ملتی ہیں، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، گدھا ہو یا بادشاہ، مرد ہو یا عورت؟ اول رزق، دوم عمل کی جزا، سوم موت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کی راہ میں شہید ہونے کے علاوہ مزید 7 قسم کے شہید ہوتے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی راہ میں شہید ہونے والے کے علاوہ 7 قسم کے دیگر شہداء بھی ہیں۔ اول جو اپنے پیٹ کے درد کی بنا پر مر جائے، دوم جو جل کر مر جائے، سوم جو کسی عمارت کے تباہ ہونے کی وجہ سے مر جائے، چہارم جو پانی میں غرق ہو جائے، پنجم جو نمونیا کی بیماری میں فوت ہو جائے، ششم جو خاتون بچہ جنتے ہوئے مر جائے، ہفتم جو سرطان کے مرض کی وجہ سے مر جائے۔ وضاحت: البتہ علی علیہ السلام کی ولایت شرط ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتی؟ اول زبان سے نکلی ہوئی بات، دوم کمان سے نکلا ہوا تیر، سوم گزرا ہوا وقت، چہارم لکھا ہوا مقدر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین 5 اشیاء کے ہاتھوں آہو بکا کرتی ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول اس ناحق خون پر جو زمین پر بہتا ہے، دوم جب زناکار انسان کے غسل کا پانی زمین پر بہے، سوم جب اس شخص کا پیشاب زمین پر بہے جو ختنہ شدہ نہ ہو، چہارم جب کسی زمین پر لواط انجام دیا جائے، پنجم سورج کے طلوع و غروب ہونے کے دوران نیند کرنے والے پر زمین آہو نالا کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فہم اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے امام علی علیہ السلام نے لوگوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگ 4 قسم کے ہیں۔ پہلا وہ شخص کہ جو علم رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا اور علم رکھتا ہے، لہٰذا یہ شخص عالم اور دانا ہے، اسی سے سوالات پوچھو۔ دوسرا وہ شخص ہے جو نہیں جانتا کہ اسے معلوم ہے اور علم رکھتا ہے، ایسا شخص خواب غفلت میں ہے، اسے بیدار کرو۔ تیسرا وہ شخص جو علم نہیں رکھتا اور جانتا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتا اور جاہل ہے، ایسا شخص توجہ کا طلبگار ہے، اسے بیدار کرو۔ چوتھا شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ جاہل ہے، ایسا شخص جاہل اور نادان ہے، اسے پرہیز کرو اور چھوڑ دو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام، ائمہ طاہرین، خدا تعالیٰ اور جناب جبرائیل دنیا کی کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، عطر، عورت اور نماز۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، خدا کی راہ میں تلوار چلانا، مہمان نوازی کرنا اور گرمیوں میں روزہ رکھنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، قرآن پڑھنا، راہ خدا میں انفاق کرنا اور رسول خدا کے چہرے کی زیارت کرنا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، کھانا کھلانا، ظاہر کر کے
سلام کرنا، رات کو اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، خدائی حدود کو برپا اور قائم کرنا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا محمد، میں بھی آپ کی دنیا سے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں: گمراہ لوگوں کی رہنمائی کرنا، مصیبت زدہ افراد کی مدد، خدا کے کلام سے مانوس ہونا۔ میکائیل آئے اور کہا: یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تمہیں سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے تمہاری دنیا کی 3 اشیاء مجھے پسند ہیں: شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا وجود۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ کو کن سوالات کے جواب دینے ہوں گے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت مومن سے ہر قدم پر 4 چیزوں کے متعلق سوالات کیے جائیں گے۔ اول، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کن کاموں میں خرچ کی۔ دوم، اس کے جسم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں اور کس طرح استفادہ کیا۔ سوم، اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں کس قسم کا عمل انجام دیا۔ چہارم، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل جنت اور اہل جہنم کی نشانیاں کیا ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اہل بہشت کی 4 نشانیاں ہیں: اول، نرم مزاج و ملنسار، دوم، فصیح الزبان، سوم، سخی ہاتھ، چہارم، رحم دل۔ اہل جہنم کی 4 نشانیاں ہیں: اول، سخت چہرہ، دوم، بد زبان، سوم، کنجوس ہاتھ، چہارم، سخت دل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے توریت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں توریت 5 پر ختم ہوئی ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں روزانہ صبح ان کا مطالعہ کروں۔ اول، وہ مالدار جس کے مال سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے، وہ اور پتھر مساوی ہیں۔ دوم، وہ غریب جو کسی مالدار یا غنی شخص کے مال کے لالچ کی خاطر اس کے سامنے ذلت و پستی کا اظہار کرے، وہ اور کتا مساوی ہیں۔ نمبر 3، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہ کرے، وہ اور شیطان برابر ہیں۔ چہارم، وہ حاکم جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف سے کام نہ لے، وہ اور فرعون برابر ہیں۔ پنجم، وہ عورت جو بغیر ضرورت کے گھر سے نکلے، وہ اور کنیز برابر ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کن کاموں کے لیے جلدی کرنی چاہیے؟ مہمان کے لیے کھانا لانے، جنازہ اٹھانے، لڑکیوں کی شادی کرنے، قرض ادا کرنے اور گناہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت اور دل و بدن کی زینت کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی زینت 3 چیزیں ہیں: مال، اولاد اور عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں: علم، تقوی اور راہ خدا میں کسی غریب کی مدد کرنا۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ دل کی زینت 3 چیزیں ہیں: صبر، خاموشی، شکر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی؟ انہوں نے کہا بیٹا، جو 8 باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں اس میں حکمت کی تمام باتیں جمع ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔